ان کو گرفتار کریں۔ کافی دنوں سے CTD کے ہمارے افسران ٹارگٹ کلنگ جو کراچی میں ہوئی ہے اوور دا لاسٹ سیورل ایئرز میں کہوں گا، لیکن میں پچھلے 1.5-1.25 سال کی بات زیادہ کروں گا، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وقتاً فوقتاً مجھے اپنی جو پروگریس تھی اس سے اطلاع بھی کرتے تھے، لیکن وہ فائنل جو بریک تھرو تھا وہ نہیں ہو سک رہا تھا۔ CTD کی ٹیم ہماری جو ایک ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ انٹیلیجنس سیل ہے جس کو عمر خطاب صاحب ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایک میجر بریک تھرو کیا ہے اور لیاقت آباد کے علاقے سے 2 اشخاص جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں۔ ایک کا نام اسحاق عرف بابی اور دوسرے کا نام عاصم ایلیس کیپری، ان کو گرفتار کیا بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ، اور وہ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا تھوڑی سی۔ ان کی انٹروگیشن ہوئی، ان کے جو ہتھیار نکلے تھے ان کی فورینسک انویسٹیگیشن ہوئی، اور یہ سب انویسٹیگیشن کرنے کے بعد تقریباً 28 انسیڈنٹس ہیں جن کا پروف ملا ہے، یعنی یہ بیلسٹک ایگزامینیشن کے بعد ویپنز وغیرہ میچ ہوئے ہیں، اور ابھی یہ جاری ہے، اس لیے کہ یہ کام شروع کیا ہے۔ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس سے میچنگ کر رہے تھے، پھر ہم نے باقی جو ایجنسیز ہیں گینگ، شہزاد یہ بتائیے گا جو گینگ گرفتار ہوا ہے اس کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے یا کسی ملتن جماعت سے؟ یہ جی لشکر جھنگوی نعیم بخاری گروپ ان کے ہے، اور یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ جی ابال سوال ہوگا نا، سوال میں نے آپ کو بتایا 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں، یہ کل رات کو اور آج صبح یہ رات کے ٹائم پہ ہوا، اور ہم نے اس میں اس لیے تھوڑا ٹائم لیا تھا کہ ساری انویسٹیگیشن کر کے، اور میں پولیس والے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ تقریباً پچھلے 24 گھنٹے سے سوئی نہیں ہے، بیکاز ان کے پیچھے تھے، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ کانکریٹ بالکل کنکلوسیو ایویڈنس لے کے اور پھر مجھے بتائیں۔ بتا تو انہوں نے صبح دیا تھا مجھے ارلی مارننگ کہ یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کنکلوسیو ایویڈنس لے کے جب آپ بالکل کنونسڈ ہو، کنفرم ہو جائے آپ کو، پھر میں اس کا اناؤنس کروں گا۔ کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سوال پتہ نہیں کہاں اس سے کی روک تھام کے لیے شہزاد آپ مجھے اگر ہاتھ اٹھا دیں میں دیکھ لوں۔ ہاں جی، ہاں تھینک یو۔ کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے لیے پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور دوسرا فیصل رضا عابدی کو گرفتار کیا گیا ہے، مرزا یوسف بیگ کو گرفتار کیا گیا ہے، حنفی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے بتائیں گے دہشت گردوں کی سہولت کاری میں یہ لوگ ملوث ہیں یا ان کے خلاف ابھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ میں دیکھیں دونوں سوال بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے خود بتایا آپ کو کہ پچھلے کچھ دنوں سے پھر فرقہ وارانیت اور ریلیجس ٹارگٹ کلنگز ہوئی۔ اسی سلسلے میں پہلے جو 29 اکتوبر والا کیس ہوا، اور پھر اس کی ریئیکشن کہہ لیں، یا وہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو 4 اکتوبر والا کیس ہوا ہے اس کو ہم نے نہیں ریزالو کیا، اس تک ہم جا رہے ہیں، وہ اس کی ریئیکشن میں تھا یا ٹیررسٹ ویسے ہی آپس میں 2 گروپس کو لڑا رہے ہیں، کیا ہے وہ وجہ تھی۔ اس کے ایک دم بعد پولیس نے کچھ لوگوں کو، اور جس میں آپ نے نام لیے، فیصل رضا عابدی صاحب کی پاس سے ان لائسنسڈ ویپن نکلا ہے، جب انہوں نے ان کو ڈیٹین کیا تو وہ اس سلسلے میں ان کو گرفتار ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ مرزا یوسف، ان کے خلاف آلریڈی کیسز تھے جن میں ان کی بیل نہیں ہوئی تھی، اور شیڈیول 4 میں بھی ان کا نام تھا، اور یہ جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اپریہنڈ کیا گیا ہے۔ حنفی جو ہیں ان کو ہم ایم پی او کے تحت، اس لیے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں
اسی وجہ سے، اور اس وجہ سے کچھ ریئیکشن بھی ہوا ہے، کچھ احتجاج بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے واقعات ہوئے پچھلے ایک ہفتے میں، اس میں ضرور ایکشن لینا تھا، اور اس وجہ سے ہم نے دونوں سیٹ سے جو لوگ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اشتعال دلانے میں ملوث ہو سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کا تعلق ہے ٹیررزم سے، ان کو ڈیٹین کیا، اور ہم ان کو چھوڑتے بھی جا رہے ہیں. جیسے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر کے اگر کوئی بالکل ہمیں نہیں لگ رہا تو اس کو امیڈیٹلی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اس بریک تھرو کے بعد میرے خیال ہے ہم کچھ اور لوگ بھی چھوڑیں گے، اس لیے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ایک گینگ پکڑا ہے جو انوالوڈ ہے، تو ان سے جو ایسوسیٹڈ ہوں گے ان کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کا تعلق نہیں ہے اور ہمیں اور میجر ٹیررسٹ کے لیے جا رہا ہے، تو ہم ان کو چھوڑتے بھی جائیں گے. تو یہ بالکل میرٹ کے بیسس پہ اینالائز کر کے پھر پکڑا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو ریسنٹ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں یہ گورنمنٹ نے اقدام اٹھائے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ امجد صابری صاحب نے ان کے خاندان والوں نے بتایا تھا کہ صدف آرکیڈ کا کچھ معاملہ تھا، بھتے کا کچھ معاملہ تھا، تو اس گینگ نے بتایا کہ بھتے کے تنازع کے اوپر مارا ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ اچھا، مجھے اس لیے کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پکڑا ہے ایک لڑکا عاصم ایلیاس کپری، یہ پڑوسی تھے امجد صابری شہید کے، ان کے محلے میں ہی رہتے تھے، اور ابھی تک انہوں نے کوئی اور موٹیو نہیں پتہ چلا ہے. ضرور کریں کہ ابھی ہوا یہ کہ ان کے پاس سے جو سیکٹیرین ہی لگ رہا ہے ہمیں، اس لیے کہ امجد صابری شہید مجالس میں جایا کرتے تھے اور اس اہل تشیع سے تعلق تھا، تو اس لیے وہ لگ رہی ہے اس وقت جو اور وہ جیسے میں نے کہا کنکلوسیو ایویڈنس ہے، وہ ویپنز میچ ہوئے ہیں جو استعمال ہوئے تھے اس واردات میں. فردر انویسٹیگیشن تو بھی ہوں گی، لیکن یہ تقریباً کنفرم ہے کہ یہ لوگ یہ گینگ جو ہے، اور 2 لوگ پکڑے گئے جو ان کا تعلق ہے، ان سے اور لیڈ کریں گے ضرور. ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہوں گے ہم ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 2 وہ لڑکے ہیں جو ٹیررسٹ پکڑے گئے جنہوں نے نہ صرف شوٹنگ میں انوالو رہے ہیں، ایڈمٹ بھی کیا ہے، نہ صرف پولیس کے سامنے کیا ہے بٹ اور لوگوں نے بھی انہیں انٹیروگیٹ کیا ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ جی یہ انہوں نے سب کیا. صاحب یہ بتائیں کہ یہ دونوں ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، ان کا جو ڈومین ہے وہ لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے؟ اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کا ویژن ہے کہ کراچی میں جو امن ہے اس کی ضمانت یہ ہے کہ پولیس اب جب تک شہر میں رہے اور امن قائم ہو جائے، دیگر پیراملٹری فورسز چلی جائیں، تو پھر میں اس امن کو امن سمجھوں گا. آپ اپنے اس ویژن کو کب تک کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلا دوسرا سوال آپ کو پہلے جواب دیتا ہوں. ایک ٹائم فریم نہیں دے سکتا، اتنی یہ حالات ٹیررزم. اور پہلے سوال کا جواب بھی جو ہے نا آپ کو وہ بھی ہے. دیکھیں، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے. جب تک وہ لا اینڈ آرڈر ایمنیٹ ہوتا ہے، یعنی شروع ہوتا ہے پروونشل باؤنڈریز کے اندر، تب تک تو وہ پولیس بالکل اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے انہیں، اور کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ٹیررزم ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کسی ایک مدرسے سے ہوتی ہیں، پھر وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ جی جس نے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی وہ کوئی افغانستان گیا، کوئی سیریا گیا، یعنی ناٹ اونلی اکراس پروونشل باؤنڈریز بٹ اکراس انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں. اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ پولیس کے ڈومین میں نہیں آتا ہے. پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے کام جو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہمیں سول آرمڈ فورسز کو بھی بلانا پڑا اور ان کو سرٹن پاورز دینے پڑے. کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی تک وہ پوزیشن نہیں آئی. اور یہ تو میں کہوں نا کہ ہمیں ضرورت پڑے گی اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور باقی سب کی، جب تک کہ ہم کراس بارڈر ٹیررزم اس کو پراپرلی فیس نہ کر لیں، اور اس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اور سب کی ضرورت ہوگی. اور سوال یہ میرا ہے کہ مدارس کا آپ نے نام لیا، تو جو جیو فینسنگ ہوئی ہے، جیو ٹیگنگ ہوئی ہے، اس میں کتنے مدارس ہیں
جن کو کلیئر قرار دیا گیا ہے، کتنے ایسے ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہ مدارس جو ہیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جیو ٹیگنگ کے بعد جو پوٹینشیل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں. نمبرز ابھی میں دکھ رہی ہیں لیکن نمبر بھی ہے لیکن وہ دیٹ از اے مٹیریل، اس لیے کہ وہ آن گوئنگ ہے، ہو سکتا ہے ایک دو کم ہو جائے ایک دو زیادہ ہو جائیں اس میں سے، اور ان کے خلاف ہم نے فردر واچ رکھنا انویسٹیگیشنز وہ شروع کی ہوئی ہیں. اور یہی ایک نتیجہ ہے یہ جو آج بھی گینگ بسٹ ہوا ہے اور لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ اسی کارروائی کا ایک آؤٹ کم ہے کہ جی ہم نے مدارس کو واچ کیا ہے. ان میں سے جو خاص طور پہ وہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان کا ٹیررزم سے شاید کوئی لنک ہو سکتا ہے، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اور جب تک جیسے میں نے کہا کہ ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، اور یہ میں دن یا مہینے یا سال نہیں بتا سکتا، اس کے لیے میں کاش میں بتا سکتا لیکن یہ میری سمجھ لیں کہ اتنی نہیں ہے گرفت ان چیزوں پہ کہ میں وہ کر سکوں. اچھا سر، میرے آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ چلے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے، لیکن آرمی آفیسرز، رینجرز والے اور پولیس والوں کو ان کا ٹارگٹ کرنے کا موٹیو کیا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو جیسے آپ نے بتا دیا کہ لشکر جنگی سے تعلق ہے، لیکن ان کی راستے کہاں سے، ان کے روابط کہاں سے؟ اور سیکنڈ سوال میرا یہ کہ آپ نے مرزا یوسف سے مل کر کہا کہ وہ فورتھ شیڈول میں بھی ہے اور ان کے اوپر کیسز بھی تھے. اگر ایک وانٹڈ شخص ہے وہ آپ لوگوں کی میٹنگس کیوں اٹینڈ کرتا رہا، یا ایسے کئی لوگ ہیں وہ آپ کی میٹنگس اٹینڈ کرتے رہے اور فیصل رضا عابدی، مرزا یوسف اور اس کے علاوہ جو سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی میٹنگس اٹینڈ کرتے رہے، تو آپ ان کو میٹنگس میں کیوں بٹھاتے رہے؟ پہلا سوال آپ کا جو تھا کہ جی آرمی یا پولیس پرسنل، میرا خیال ہے یہ سوال کا جواب بھی اگر آپ ہی دے دو. ایک ٹیررسٹ آپ کے ملک سے لڑ رہا ہے، آپ کی افواج اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، ضرب عزم آپریشن چل رہا ہے، پولیس فرنٹ لائن پہ ہے ان کے ساتھ، تو یہ مطلب میرا خیال ہے یہ سوال اسی کانٹیکسٹ میں، تو جواب بھی آپ ہی دے دیں اس کا. سیکنڈلی ایسے ہوتا رہا ہے کہ پاس میں بھی میں ابھی تو کوشش کر رہا ہوں پورا کہ خاص طور پہ جو میٹنگز کی جائیں اس میں پروسکرائب آرگنائزیشن یا فورتھ شیڈول والے لوگ نہ آئیں. میں نے نہیں خیال کہ میں نے میٹنگ کو اٹینڈ کی جس میں وہ اگر ہیں تو وہ آگے بالکل اس کا خیال رکھا جائے گا کہ نہ ہوں ایسے لوگ، اس لیے کہ فورتھ شیڈول میں فیڈرل گورنمنٹ ڈالتی ہے انڈر دی ATA ایکٹ، اور کبھی کبھی اس میں غلطیاں بھی ہوتی رہی ہیں اور وہ بعد میں لوگ نکلتے رہے ہیں جو فورتھ شیڈول میں آ کے، تو کوئی انٹینشنلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں راستے میں کوئی مل جائے تو اس سے کیا ملنے سے انکار کر دینا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا. لیکن ہم ضرور یہ خیال رکھیں گے اور آگے جیسے آپ نے کہا اس کو اور کوشش کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 28 کیسز میں جو ہے ہاتھ اٹھا دیں گے جو بھی بول رہے ہیں. ہاں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ 2 ملزمان جو ہیں، جبکہ اطلاعات یہ ہے کہ 5 ملزم پکڑے گئے، شاید 2 ابھی ڈکلیئر کیے ہیں، باقی بعد میں کیے جائیں گے. یہ 2 ملزمان جو ہیں 28 ہیوی قسم کے جو کرائم جو آپ بتا رہے ہیں اس میں انوالو رہے، اور وہ سارا کچھ ملنے کے بعد اتنی دیر تک یہ لوگ جو ہے وہ پولیس کہتے نہیں ہے یا ایجنسیز کہتے نہیں ہے، اس میں آپ کس کی ناکامی سمجھیں گے؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں فرقہ وارانہ سے ہٹ کے بھی انویسٹیگیشن جاری ہے کیا ہے، یا کوئی تیسرا شخص جو تو اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ شاید زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کو اگر اطلاع ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی انفارمیشن یہ ہے تو پلیز سورس کے ساتھ، صرف بول دینے سے کچھ نہیں، سورس کے ساتھ انفارمیشن بتائیں. اگر غلط کسی نے مجھے بتایا تو اس کے خلاف میں ایکشن پراپر لوں گا، ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹیررزم تو کیا ٹیررسٹ پھر نہیں رہے کہ ابھی جب ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ اور ٹیررسٹ پورے ملک پہ نہیں ہے؟ ایک ایسے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو آرم فورسز کو بلانا پڑا ہے، جن کا کام آپ کے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ آپ کے شہروں کے اندر ہے اور ان سے مقابلہ کر رہی ہے، اور پھر یہ کہیں کہ ناکامی کس کی ہے؟ تو میرا خیال ہے آج کے دن تو کم از کم جو کامیابی ہوئی ہے اس کے لیے ان کو شاباش دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر نظر بھی اور رکھنی چاہیے کہ آگے یہ کام کنٹینیو ہوتا رہے. اس کے جیسے میں نے بتایا ہے کہ لشکر جھنگوی سے اس کا تعلق ہے، نعیم بخاری گروپ سے یہ امیڈیٹ ایویڈنس مل گیا ہے. اور کون کون لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، کوئی اس پہ یہ مفروضوں میں بات ہوگی کہ میں کچھ اور کہہ دوں، جو اس وقت پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جلدی کریں. شاہ صاحب ٹھیک ہے شاہ صاحب جی جی. ماشاءاللہ
आज कराची पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी पेंडिंग मुकदमात जो हैं वो सॉल्व हुए हैं। तो आज आप पुलिस एक ऑफिस में तशरीफ भी लाएँ, तो ये जो महकमा पुलिस के जो मुलाजमीन हैं, इनके लिए कोई अस्पताल या कोई कॉलोनी का ऐलान आप हुकूमत की तरफ से करना चाहेंगे? ये पुलिस वाले जो है ना मेरे बच्चों की तरह हैं। साहब आपने अभी भी कहा कि वो 28 आदमी आपके इंतजार में बैठे हैं। अब आपने कहा कि मैं और आईजी साहब जा रहे हैं रिवार्ड, तो ये लोग काहे के लिए? नहीं मेरे भाई, रिवॉर्ड यही तो आप लोग इसको गलत तरीके से पेश करें। रिवॉर्ड इनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे ज़्यादा दिया जाएगा उनको। इसमें आप पार्टी ना बने, मैंने ये कहा, ठीक है ना, आप पार्टी ना बने। आपकी वजह से कोई इनको रिवॉर्ड कम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा जितना देना। और इनकी जो है ना पुलिस वालों की, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे बच्चों की तरह, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं। इधर हुकूमत का काम है इनका पूरी तरीके से ख्याल रखेगी और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रखेगी। और रिवॉर्ड की भी मैंने कहा ना अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा अभी कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जितना है ना, एक छोटा सा मैं नंबर दे दूँ, मैं ऐसा करूँगा कि इंशाल्लाह ताला वो इंसेंटिव उनको मिलेगा बाकी लोगों को पकड़ने का। जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने कुछ लोगों को इश्तिहारी करार दिया, उसमें पार्लियामेंटेरियन भी हैं और लोग भी हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, वो करके और उनको टाइम दिया है कोर्ट में आने का ना, जो उसका तरीक़ाकार है वो इश्तिहारी करार दे के और उनको कोर्ट में, जहाँ तक मुझे पता है, एक पर्टिकुलर डेट तक कोर्ट में आने के लिए कहा है। वो जो भी कानूनी उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बिल्कुल हुकूमत पूरी करेगी। बस करिए, बस करिए। जितनों कहे हो बैठो यहाँ। अच्छा, ॿिया कहिड़ा माण्हू, ॿिया ग्रुप जैसा न ॿुधाइनि न अञा माण्हू। सो ये 2 लोग हमने पकड़े हैं जिनका मैंने बताया, जहाँ पे वेपन्स मिले, राइट, जहाँ पे वेपन्स मिले और ये उधर थे। इसके अलावा और लोग अगर इनके ग्रुप में होंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, लेकिन ग्रुप को तोड़ दिया है हमने। और ये 2 लोग जो थे ना, ये प्राइम, जो मुझे इत्तलात दी गई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो इन्वेस्टिगेशंस फिर बाकी इदारों ने भी वेरीफाई की हैं, ये 2 लोग ही तकरीबन सब केसेस में इन्वॉल्व थे। जी साहब, इसलिए जानना चाहेंगे कि मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनका ताल्लुक ये जो गैंग है तो इसको जेल से ऑपरेट किया जा रहा था, ऐसी कोई इत्तलात हैं कि उनको जेल से ऑपरेट किया जा रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई अभी तक कोई ये नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, ये रात में पकड़े गए हैं तो इनको इन्वेस्टिगेशन और हो रही है इमीडिएटली। और जैसे मैंने कहा कि हमने क्या तरीक़ाकार किया कि जो उधर वेपन पकड़ा गया है उसकी फोरेंसिक टेस्टिंग प्लस उनकी इंटेरोगेशन, और सिर्फ पुलिस की नहीं और इदारों की भी इंटेरोगेशन कराइए ताकि हम एक तरीके से कन्विंस हो जाएं। सही, मेहरबानी वहाँ जी। भले एक दो और कर दें। जिन लोगों को जो क्लियर है उनको छोड़ रहे हैं सर, 4 दिन पहले 2 हाई प्रोफाइल जो गिरफ्तारियां अमल में आई है, तो ऑफिशियली आप बताएंगे कि उनसे किस केसेस से आप तफ्तीश कर रहे हैं? क्योंकि कुछ वो ऐसी इतलात भी चल रही थी कि उनको पटेल पाड़ा केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, कभी उसमें किसको, कौन से? सर फैसल आफरी साहब को नहीं, किसी को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑफिशियली, क्योंकि ये 3 दिन से ऐसा चल रहा है। मैंने बताया फैसल रजा आबदी के पास अनलाइसेंस्ड वेपन मिला है, उसमें पकड़ा गया है। ठीक है जी, बहुत क्लियरली मैंने पहले ही बता दिया था। और किसी को किसी चीज़ में एटलीस्ट जब तक मैं हूँ इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा शाह साहब, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर। अभी आपने मुल्ज़मान की पूरी तफसीलात बताई, इतना एमिनेशन यहाँ पे मिला वो बताया। इस हवाले से ये बता दीजिएगा कि पुलिस अफसरान की किस तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है और जदीद असला किस तरीके से मजीद उनको चला। देखिए, ये तो बहुत बड़ा आपने पॉलिसी स्टेटमेंट मुझे देने के लिए कह दिया। पूरा बजट आपको बैठ के समझाऊँ मैं, या बताऊँ मैं बैठ के? हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पुलिस के लिए
رکوع مختص کیے ہیں. ٹوٹل اب نمبرز مجھے یاد نہیں، اس لیے کہ آج میں وہ اپنی فائنینس والی ٹوپی نہیں پہن کے آیا تاکہ وہ نمبرز یاد رکھوں، لیکن اس پہ ہم نے خاطر خواہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر ان کو اکوپمنٹ لے کے دینا، پولیس میں نئے لوگ بھرتی کرنا، پولیس میں آئی ٹی کیڈر بنانا، ان کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم ملٹری آرمی کے ساتھ بھی مل کے ٹریننگ دلا رہے ہیں ان کو. اس کے علاوہ ان کی پولیس کی مولومنٹس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا تاکہ وہ انسینٹیوائز رہیں. اللہ نہ کرے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس شہید کے ورثاء کے لیے بھی ہم نے 20 لاکھ سے بڑھا کے 50 لاکھ کر دی کمپنسیشن. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں فار کیپیسٹی بلڈنگ. اور ایون اس سال وہ ویپنز اے پی سیز ان کے لیے بھی کافی پیسے رکھے گئے ہیں، اور ہم یہ پروکیورمنٹ بھی تھرو آرمی کر رہے ہیں تاکہ جلدی یہ پروکیورمنٹ ہو جائے. شاہ صاحب آخری سوال لے لیں کہ اتنی بڑی یہ دہشت گردی کی جو وارداتیں کراچی میں ہو رہی ہیں، وہ ملزمان کو گرفتار بھی کر رہی ہے سیکورٹی کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے، تو کیا ان یہ جو پولیس کے افسران جو اہلکار اس میں جو حصہ لیتے ہیں، کیا ان کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اعلان تو بعد میں کیا جائے گا، ان کو کوئی اپ گریڈ یا ان کے لیے علیحدہ جو کوئی وظیفہ ایسا ہے آپ کے لیے؟ جو بھی قانون الاؤ کرے گا، اس لیے کہ قانونی پیچیدگیاں کچھ آ گئی ہیں جن کو پہلے کیا گیا تھا، وہ بیچارے کچھ ریورٹ بھی ہو گئے، کچھ صحیح ہوئے، کچھ غلط ہوئے، جو بھی ہوتا ہے. تو جو بھی قانون الاؤ کرے گا ان کو پراپر طریقے سے ریوارڈ کیا جائے. ایک آپ کر لیں. کئی مرتبہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ سندھ پولیس کی تنخواہوں کو، اسکیل کو، دیگر مراحتوں کو پنجاب پولیس کے برابر کیا جا رہا ہے اور اہلکار بڑے ڈیمورلائز ہو رہے ہیں. کر دیا گیا ہے. کر دیا. بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. نہیں، میں آپ سے کوئی ایک دو ایسے ڈسکرپنسیز ہو تو اور بات ہے، ادروائز کر دیا گیا ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے ہی کر دیا گیا.